ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک آج کیا جا رہا ہے، جو عورتوں کا ریپ کیا جا رہا ہے، اور ریپ کرنے والوں کے حق میں پوری پوری ریلیز نکالی جا رہی ہیں، بی جے پی، سنگھٹن، آریہ سماج، بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس، ان تمام شیو سینا کی جانب سے جتنی بھی ہندو انتہا پسند تحریکیں ہیں، وہ ان تمام ریپ کرنے والے لوگوں کے حق میں تحریکیں چلا رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ مساجد کو جا کے بند کر رہے ہیں، زبردستی امام مسجد سے اعلانات کروا رہے ہیں کہ جناب گائے کی قربانی پہ پابندی ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ عید کے دن سے ایک دو دن پہلے اس طرح کے اعلانات کروائے جاتے ہیں۔ جتنا ظلم، جتنا جو بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد ہزاروں مسلمانوں کی جانیں لی گئیں اور 50 لاکھ ہندو پورے ہندوستان سے اکٹھا ہوا اور اس نے آ کے مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو لوٹا، اور پھر مکہ مسجد کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، حیدرآباد دکن کے بازاروں گلیوں میں جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا گیا، آسام کی ریاست میں جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا گیا، جوناگڑھ کی ریاست میں جس طرح مسلمانوں کا خون بہایا گیا، گجرات میں جو ان لوگوں نے رائٹس ہوئے، مسلمانوں کو جلایا، پھر سکھوں کو جلایا۔ الغرض مسلمانوں کے ساتھ جو بھی آج ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہ ان لوگوں کے منہ پہ بہت بڑا چپیڑ ہے جو آج پاکستان میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جناب پاکستان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم اکنامکلی تو بہت بہتر تھے ہندوستان کے ساتھ۔ جناب اکنامکلی بالکل شاید ہم بہتر ہوتے، لیکن آج بھی اگر کسی کو پاکستان کی قدر نہیں ہے، آج بھی اگر کسی کو پاکستان کی حیا نہیں ہے، آج بھی اگر کسی کے دل میں پاکستان کی محبت نہیں ہے اور پاکستان میں ہی رہ رہا ہے، اسی ملک کا کھا پی رہا ہے، تو جناب آپ انڈیا چلے جائیں۔ اور اگر یہ ملک نہ بنتا تو سخت بات کرنے لگا ہوں، آج آپ کے ماں بہنوں بیٹیوں کے جو ریٹ ہیں وہ لکھنؤ کے اور ممبئی کے بازاروں میں لگ رہے ہوتے، اور آپ جس مسند وزارت پہ آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اتنے زبردست عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، یہ نہ گزار رہے ہوتے، آج کسی ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے۔ لہٰذا قدر کرو اس پاکستان کی، which is the only country after, which is the only homeland after Medina Pak, which was made on the name of Islam۔ تو ہم لوگ آج ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی یہی کہیں گے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ ہم ایک جسم کی مانند ہیں، جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے ہمارا دل تڑپتا ہے، جب برما میں ظلم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بوسنیا کے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جب افغانستان کے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب ہندوستان کے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیانڈ دا باؤنڈریز یہ بات کی تھی کہ بازو تیرا اسلام کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اور پھر بڑا زبردست طریقے سے کہا کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ ہم لوگ بینگ اے مسلم الحمدللہ اکٹھے ہیں، ہم آپ کے دکھ میں آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب ہندوستان کے اندر ایک نیا پاکستان بنے گا، ایک اور پاکستان بنے گا، چاہے وہ حیدرآباد دکن کی صورت میں ہو یا آسام کی صورت میں ہو یا جوناگڑھ کی صورت میں ہو یا تلنگانہ کی صورت میں ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جو سپورٹ ہم پہلے کر سکے اور جو سپورٹ ابھی کر رہے ہیں اور جو آگے کریں گے، جو ہمارے بس میں ہو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ دیں گے، اور ان غاصبوں، ان جابروں، ان ظالموں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نجات، آپ کو آزاد کروائیں گے۔ اور کشمیر کے لیے میں گزارش کروں گا ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی کہ اپنا کردار ادا کریں کشمیر کی آزادی کے لیے۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اور جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس سے ہندو سامراج کہ اس جابرانہ ظلم سے آزادی کے لیے کشمیریوں کا ساتھ دیں، اپنے اپنے فورمز پہ، اپنے اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈیبیٹ کریں ان کے حق میں کہ آزادی حاصل کرنا ان لوگوں کا بیسک رائٹ ہے۔ اور یہی چیز ڈیسائیڈ کی گئی تھی نہرو کی جانب سے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں کہ کشمیر از فار دا کشمیریز، they have to decide their future, either they want to annex themselves with Pakistan or with India or to become a separate state۔ اور ہندوستان کا مسلمان بہتر جانتا ہے کہ کشمیر کے 90% اینڈ ابو لوگ ہیں جو پاکستان کے حامی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک علیحدہ ریاست بنے۔ ہم دونوں مطالبات کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ان ہندو جابروں سے ہم آزادی دلوانا چاہتے ہیں اپنے ان کشمیری بھائیوں کو۔ اس کے لیے ہندوستان کا مسلمان ہمارا ساتھ دے اور آواز بلند کرے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ آپ کی جو سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے،
پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور مسلمانوں، اسلام ہمیشہ زندہ باد۔